اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ 18 جون 2025 سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آج ہمارا ریزرو سیٹ کا کیس سنا جا رہا ہے کورٹ روم نمبر 1 میں آئینی بینچ کے سامنے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں ہمارے حق کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کی قوم نے جو اپنا 8 فروری کو الیکشن میں اپنے مینڈیٹ کا اظہار کیا جناب عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے حق میں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس جماعت کو کتنا مینڈیٹ ملا۔ میں کہتا ہوں پاکستان بننے کے بعد اور اس الیکشن کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوں گے، شاید 2024 کے الیکشن جیسا الیکشن کبھی نہ آئے جس میں پاکستانی قوم نے جذبے کے ساتھ تحریک انصاف کو ووٹ کیا، جس جذبے سے پاکستان بنایا تھا۔ اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی پاکستان بننے سے پہلے انگریز کے وقت میں بھی کسی سیاسی جماعت سے اس کا نشان نہیں چھینا، تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا۔ حالانکہ اسی سپریم کورٹ میں الیکشن کے بعد میں نے انہی محترم سینئر جج صاحبان سے اس کیس کی ہیئرنگ کے دوران سنا تھا کہ تحریک انصاف تو بطور جماعت کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، تحریک انصاف تو تھی، تو پھر الیکشن کمیشن نے پاکستانی قوم کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں کی؟ یہ زیادتی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یہ زیادتی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے، یہ زیادتی میرے دائیں ہاتھ پہ کھڑے لال مالی کے ساتھ نہیں ہے جو 2 دفعہ ہمارا MNA رہا ہے قومی اسمبلی کا، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے تلے، پاکستان تحریک انصاف کے باقاعدہ ممبر کے طور پہ۔ یہ زیادتی علی محمد کے ساتھ نہیں تھی جو 2 دفعہ MNA بنا، 2013 میں، 2018 میں، پھر فیڈرل منسٹر اسٹیٹ رہا تحریک انصاف کے بلے کے نشان پہ۔ یہ زیادتی ان پاکستانیوں کے ساتھ تھی جن کو حق تھا کہ وہ نون کو ووٹ کرے، PP کو ووٹ کرے، جمعیت کو ووٹ کرے، ANP کو ووٹ کرے، MQM کو یا تحریک انصاف کو۔ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا؟ الیکشن کاغذات جمع کرنے کے وقت میں نے بھی وہ ٹکٹ جمع کیا اپنے RO کے پاس جو مجھے میری جماعت نے دیا تھا۔ ہمارا ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں کیا، میرا ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں کیا، بیرسٹر گوہر کا ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں کیا، سلمان اکرم راجہ کا ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں کیا، شہریار خان افریدی کا ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں کیا، زرتاج گل وزیر کا ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں کیا، اسد قیصر کا ٹکٹ ایکسیپٹ نہیں کیا، اور ایسے ہمارے MNAs کا۔ میرے بھائیوں، آج سپریم کورٹ کے سامنے اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ کیا ہوگا پاکستانی عوام کی اس ڈاکہ پڑا ہے مینڈیٹ کا، اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو ریزرو سیٹس کی بات ہے، میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے کی بات کرتا ہوں۔ ریزرو سیٹس تو ہیں ہی ہماری، ریزرو سیٹس تو مالی صاحب ہیں ہی ہماری۔ پاکستان کے تحت جو جماعت جتنی ووٹ لیتی ہے اس سے نہ ایک سیٹ زیادہ نہ ایک سیٹ کم آپ نے ان کو دینے ہیں۔ میں تو اس پہ حیران ہوں کہ جس طرح ایک ولچر گوشت کی طرف لپکتا ہے، مردار گوشت کی طرف لپکتا ہے، سخت الفاظ ہیں، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ اپنی ریزرو سیٹیں لے لی حکومت نے، اپنی خواتین کی سیٹیں لے لی، اپنی مائنورٹیز نان مسلم پاکستانیز کی سیٹیں لے لی، پھر ہماری سیٹوں پہ نظر رکھی۔ کیا یہ مردار کا مال تھا؟ کیا یہ مالی غنیمت تھا؟ یہ پاکستانی عوام کی امانت ہے، یہ عمران خان کی امانت ہے۔ جب تک علی محمد، لال مالی، سلمان راجہ، گوہر، شہریار افریدی ہم جیسے لوگ موجود ہیں، ہم اس کو نہیں کسی کو اڑانے دیں گے۔ سپریم کورٹ کو میں ہی سمجھتا ہوں آج ایک تاریخی فیصلہ آج کل میں کرنا چاہیے کہ فیصلہ کر دیں کہ کبھی بھی کوئی طالع آزما پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پہ پھر ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور چہ جائے کہ جنرل سیٹ۔ افسوس کی بات ہے، خواتین جو میری بہنیں پیچھے کھڑی ہیں، خواتین اور مائنورٹیز جو وہ کمیونٹیز ہیں پاکستان میں جن کو ان کا بڑی مشکل سے حق ملتا ہے، آپ کو شرم نہیں آئی؟ ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، کیا یہ صرف ہماری ہیں؟ کیا مائیں بہنیں سانجی نہیں ہیں؟ یہ کیا مردان کی ہے کہ آپ بچیوں بیٹیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے آگے؟ میرے ساتھ میری بہن کھڑی ہے میرے لیفٹ سائڈ پہ، کمل شہرت صاحبہ جو میری وومن ونگ کی تحریک انصاف کی صدر ہیں۔ یہ ایک باوقار اور غیرت مند خاتون ہیں جنہوں نے 2018 کے الیکشن میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی میں نمائندگی کی، ہماری MNA تھی ریزرو سیٹ پہ۔ آج ان سے، مجھ سے،
لال مالی سے، شہریار خان آفریدی سے پوچھا جا رہا ہے کیا تحریک انصاف ہے؟ شہریار خان آفریدی سے جو اس آفریدی ٹرائب سے ہے جہاں عزت پہ نسل و دشمنیاں چلتی ہیں، ان کی بیٹیوں کو، بچیوں کو، ان کو سب کو تکلیف دی گئی. آج سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان and the Constitution of Pakistan and the democracy of Pakistan is at the crossroads of history. ایک اور چیز بھی میں سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان کی نالج میں لانا چاہتا ہوں. میں بڑے دنوں بعد سپریم کورٹ آیا ہوں. میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، نہ صرف بطور پارلیمنٹرین بطور وکیل بھی، کیونکہ مجھے ایک لمبی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میرے ذہن میں ہے. اسی سپریم کورٹ اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ بے شمار کیسز میں آتا رہا. اسی سپریم کورٹ میں اپنے استاد محترم لطیف آفریدی لالا شہید کے ساتھ بھٹو ریفرنس کیس میں آتا رہا. آج میں سپریم کورٹ میں اپنی بہنوں ماؤں کے حق کے لیے کھڑا ہوں. لیکن آپ کا احترام اپنی جگہ، جتنے جج صاحبان ہیں، کیونکہ بطور وکیل مجھے پتہ ہے ججوں کا احترام کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کو میں آئینی بینچ کے محترم جج صاحبان کے سامنے نقطہ رکھ رہا ہوں کہ جس آئینی ترمیم کی بنیاد پہ یہ آئینی بینچ بنا ہے، وہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی کے ایم این ایز کو پریشرائز کر کے، اغوا کر کے، تھریٹ کر کے، لالچ دے کے ہمارے ممبران کو توڑ کے وہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کی گئی. یعنی آئین میں ترمیم غیر آئینی طریقے سے کی گئی اور پوری دنیا نے وہ نظارے دیکھے. اس کا بھی جوڈیشل نوٹس اس سپریم کورٹ کو آج نہیں تو کل لینا ہوگا. میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے نالج میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی توقع ہے کہ جس سپریم کورٹ کے لیے عمران خان صاحب نے جس کی آزادی کے لیے خود جیل کاٹی، 8 دن جیل میں رہے ایک طالع اعظم مشرف صاحب کے دور میں، ان کی توقع صرف اتنی ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ انصاف کرے. لیکن ہماری اعلیٰ عدلیہ کو خود اب انصاف کی ضرورت ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے 6 ججز کا لیٹر آج بھی انصاف کا متقاضی ہے. ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو، آج تک اس پہ عمل ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے کہ ہم ہماری خواتین کا، ہماری بچیوں کا، بیٹیوں کا جو حق ہے، جو عمران خان کے گھر کا، علی محمد کے گھر کا حق نہیں ہے. 25 کروڑ عوام کا یہ حق ہے کہ جس جماعت کو انہوں نے ووٹ دیا اس کے متناسب جتنی خواتین کو وہ حق ملتا ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے سپریم کورٹ آف پاکستان. حق دیں ہماری جماعت کو، پاکستان کے عوام کو. اور ایک اور بھی قانونی نقطہ ہے سامنے میں رکھ دوں، حالانکہ ہماری وکیل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے میں سمجھتا ہوں بہت بہتر طریقے سے بینچ کے سامنے بھی رکھا. میں اتنا بڑا وکیل نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. ریویو پٹیشنز میں کبھی بھی فیصلے کے میرٹس کو ٹچ نہیں کیا جاتا. ریویو پٹیشن میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیصلے میں اگر کوئی تھوڑا بہت قانونی سکم ہے اس کو دیکھ لیا جائے. اسی سپریم کورٹ کی میجورٹی ججمنٹ ہمارے حق میں موجود ہے کہ ہماری جماعت کو بطور جماعت، پارلیمانی جماعت تسلیم کیا گیا. تحریک انصاف کو بطور جماعت الیکشن لڑنے کے حق کو تسلیم کیا گیا. اور سرزنش ہوئی الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ ہمارا الیکشن سمبل لے کے کیوں زیادتی کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی 41 سیٹوں کو تو دیکھیں گے، جس کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ اس کو ڈکلیئر کریں، ان کو تحریک انصاف ڈکلیئر کریں اور اس کے متناسب ہماری مائنورٹی سیٹیں اور خواتین کی ریزرو سیٹیں ہمیں دی جائیں. آج تک تقریباً سال میرے خیال میں ہونے کو آیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے تقریباً، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ ہمارے قابل صدر احترام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک عمل نہیں کیا. اور ریویو پٹیشن میں دوبارہ میں یہ کہہ دوں کہ عام طور پہ ہم نے یہ پڑھا، پاکستان میں بھی پڑھا اور قانون کی اسٹڈی میں لندن سے بھی یہ پڑھا کہ ریویو پٹیشن میں عمومی طور پہ ایز اے پریکٹس وہی جج صاحبان بیٹھتے ہیں جنہوں نے اوریجنل فیصلہ لکھا ہو. یہ پہلی بار ایک ریویو پٹیشن میرے خیال میں اتنے بڑے پیمانے پر سنی جا رہی ہے جس میں وہ جج صاحبان جنہوں نے وہ فیصلہ لکھا تھا، ان کی خواہش تھی کہ اس میں بیٹھے، ان کو اس بینچ سے باہر رکھا گیا. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم ان جج صاحبان کا بھی احترام کرتے ہیں. جو بھی سپریم کورٹ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، کسی جج کے، کسی سینٹ کیونی جج کے، چیف جسٹس کے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن قانونی نکات، ہماری تشویش، ہماری ریزرویشن اپنی جگہ پہ موجود ہیں. میں دوبارہ سمرائز کر دوں کہ کبھی بھی ریویو پٹیشن میں اوریجنل فیصلے کے میرٹس کو نہیں ٹچ کیا جاتا. تھوڑا بہت قانونی سکم اگر ہو اس کو دیکھا جاتا ہے. اور ریویو پٹیشن میں وہی جج صاحبان بیٹھتے ہیں جنہوں نے اوریجنل فیصلہ لکھا ہو. اور تیسرا، جو حکم الیکشن کمیشن نے پچھلے سال
दिया था इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने, उस पे अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? और जितना हमारा हिस्सा बनता था कम अज़ कम वो तो दी थी उस फैसले के तनाज़ुर में। और आखिरी बात, हमें हमारी सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती वो तो रब को पता है, लेकिन इस सीट में से एक सीट का भी हक हुकूमत का नहीं है। बराए मेहरबानी पाकिस्तान की ख़वातीन के साथ, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के साथ, नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़ के साथ और वो कम्युनिटीज़ जो हमेशा जबर का शिकार रहती हैं या जिनको हक नहीं मिलता, कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट के अंदर से उनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि मैंने कौमी असम्बली में ये बात की, मेरी स्पीच का ब्लैक आउट किया गया, ना मैं दहशत गर्द हूँ, मैं मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। आपका तो नहीं पता मेरे दादा ने पाकिस्तान बनाया था, आपका तो नहीं पता मेरे इलाके में जनाजे आते हैं, आपका तो नहीं पता हमने पाकिस्तान से वफादारी की कसम खाई है। कौमी असम्बली से मेरे स्पीच का ब्लैक आउट, बाहर प्रेस टॉक किया पार्लियामेंट हाउस के, वहाँ से मेरी स्पीच का ब्लैक आउट। इमरान खान साहब के केसेस नहीं सुने जाते, उन तक रसाई को रोक दिया गया, उन तक न मैं मिल पा रहा हूँ 7 महीने से, न हमारे वकला जा सकते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप का तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फैमिली मेंबर्स तक को रोका जाता है, उनकी बहन अलीमा खानम साहिबा को रोका जाता है। इमरान खान साहब के केसेस नहीं सुन रहे, अली मोहम्मद जैसे पुराने पीटीआई वर्कर्स को उससे मिलने नहीं दे रहे। कौमी असम्बली में स्पीच का बाइकॉट, प्रेस टॉक में स्पीच का बाइकॉट, एहतजाज में निकलते हैं तो गोली मार देते हो, कोई बात करता है तो उसको मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। मैंने कौमी असम्बली के बाहर ये बात की, जब अदालत का दरवाज़ा बंद कर रहे हो, जब प्रेस का दरवाज़ा बंद कर रहे हो, जब अदालत के हुक्म के बावजूद लीडर से मिलने नहीं दे रहे और जो हक बात करता है उसको मुल्क छोड़ना पड़ता है, तो क्या करें हम? बहरे अरब में जाके खुदकुशियाँ करने इज्तिमाई? ये मुल्क हमारा नहीं है, इसमें हमारे स्टेट्स नहीं है। 25 करोड़ के मुल्क में, 25 करोड़ के मुल्क में समझ में नहीं आता कि ये मैं इस कौम को सलाम पेश करता हूँ, इसकी गैरत को सलाम पेश करता हूँ कि चारपाई पे, बैग पे मेरा जो निशान था वो मछली पे, डॉल्फिन पे और पता नहीं किस किस चीज़ पे, ढोल पे और चिड़िया पे, और इन चीज़ों पे जाके इस कौम ने गली गली पूछा। माजी में कैंडिडेट्स जमातों के लोगों के पास जाते थे मुझे वोट करो, ये अलहदा इलेक्शन था जिसमें अवाम पीछे पीछे फिरती थी कि मेरे तरीके इंसाफ का वो कैंडिडेट जो इमरान खान का सिपाही है, जिसको बल्ला मिलना था उसको बल्ला नहीं मिला, मैं जाके चेक करूं मेरे कैंडिडेट का निशान चारपाई है, बैग है, क्या है। सलाम है पाकिस्तानी कौम, आपकी कमिटमेंट डेमोक्रेसी से और इमरान खान साहब से। मैं फिर कह रहा हूँ हम सुप्रीम कोर्ट से तवक्को करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो फिर उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।